ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے، اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزتوں کا مالک بھی وہی ہے، زندگی کا مالک بھی وہی ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے، رزق کا مالک بھی وہی ہے، اولاد کا مالک بھی وہی ہے، اور ساری کائنات کا خالق بھی وہی ہے۔
درود و سلام قائد و جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا احمد مجتبی حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحی لا يمکن الثناء مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل عزت احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج سے چند دن بعد ہمارے پاس ایک خوبصورت مہمان پہنچ رہا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں۔ پھر سے وہ بہاریں اللہ تعالی ہمیں عطا کرنے لگے ہیں، پھر سے وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ نور سے منور راتیں۔ دعا یہ ہے کہ کائنات کا پروردگار ہم سب کو اس رمضان کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں، ہمارے اسلاف کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب رمضان آنے لگتا تو یہ دعائیں کرنے لگتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان عطا کر دینا، رمضان سے پہلے کہ ہمیں موت نہ آ جائے، ہمیں زندگی میں رمضان عطا کر دینا، ہماری زندگی کو اتنی مہلت عطا کر دے کہ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ رمضان کا مہینہ آئے۔ تو یہ دعائیں ابھی سے شروع کر دیں کہ اے اللہ ہمیں اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اتنی صحت عطا فرمانا کہ ہم اس رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ معزز سامعین، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا تو مہمان کے آنے سے پہلے جو میزبان ہوتے ہیں تو اس مہمان کی تیاری کرتے ہیں۔ مہمان نے آنا ہے، اس کے لیے اس انداز کے ساتھ گھروں کو سجایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے، اس کا ہم نے استقبال کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ذہنی طور پر تیار ہو جانا ہے۔ آج کے اس خطبہ میں جو عنوان میں لے کر آیا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے رمضان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، رمضان کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو کیسے منانا ہے، ہم کیسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، یہ رمضان کی ہم تیاری کیسے کر سکتے ہیں۔ استقبال، آج کے خطبے کا عنوان استقبال رمضان ہے کہ ہم نے رمضان کا جو استقبال کرنا ہے وہ کس حالت اور کس کیفیت کے اندر کرنا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں، میں نے اس حوالہ سے بڑی محنت کے ساتھ 10 باتیں آپ کے لیے میں نے نوٹ کی ہیں، وہ 10 باتیں جو ہم نے رمضان سے پہلے کرنی ہیں، جس کو ہم نے کر کے پھر ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے، وہ 10 باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ آپ غور کے ساتھ اگر سماعت کریں گے تو آپ کو رمضان سے پہلے اگر یہ چیزیں آپ لے کر آ جاتے ہیں تو آپ جب رمضان میں داخل ہوں گے تو رمضان میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو لطف آئے گا، ایمان کی حلاوت آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ ہم نے جو رمضان المبارک میں عبادات کرنی ہے، قیام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، صدقات و خیرات کرنے ہیں، ہم نے جو توبہ کرنی ہے، ہم نے جو نیکی کے کام کرنے ہیں، وہ تمام عبادات کے اندر سب سے پہلا جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، سب سے اہم بات جو ہے، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم نے کام کرنے ہیں، ان کاموں کے لیے ہم نے اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنی نیت کو درست فرمانا ہے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، آپ فرماتے ہیں نہیں اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا، اللہ وہ نمازیں قبول نہیں کرتا، اللہ وہ سجدے قبول نہیں کرتا، اللہ وہ صدقات قبول نہیں کرتا، اللہ وہ توبہ قبول نہیں کرتا، اللہ وہ لمبا قیام قبول نہیں کرتا۔ اے اللہ کون سا عمل تو قبول نہیں کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا، جس عمل کے اندر ریاکاری ہو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا، جس عمل کے اندر دکھلاوا ہو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا۔ ارے بابا روزہ رکھنا ہے، روزہ تو خود اتنی چھپی ہوئی عبادت ہے، اتنی چھپی ہوئی عبادت ہے، اگر آپ کسی کو نہ بتائیں، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھ کر کے یہ کہنے لگ جائیں جی آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج تو روزہ بڑا لگ رہے ہے، آج تو گرمی کی بڑی شدت ہے، آج تو معاملات اور ہیں، آج تو میں نے اس انداز سے افطاری کے نہ آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر دیں میں نے چھپ کر کے عبادت کرنی ہے، میں نے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے، میں نے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے عبادت کرنی ہے، میں نے اپنے اندر اپنے آپ کو دکھلاوے سے بچانے، میں نے اگر صدقہ اور خیرات کرنے تو چھپ کر کے کرنے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کروں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس انداز کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے معاملات عبادات کو رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادات قیام کرنے، روزہ رکھنا ہے، صدقات کرنے ہیں، خیرات کرنی ہے، رب کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ جتنے اعمال میں نے کرنے ہیں ان تمام اعمال کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور یہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں اے اللہ مجھے تو رمضان عطا کر، رمضان میں جتنی نیکیاں میں کروں گا صرف تیری رضا کے لیے کروں گا۔ کہو انشاءاللہ سب سے پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ ایر کی نا میں جنیاں افطاریاں کرانیاں نے نا میں اپنا نا ہی کسی نے نہیں لکھوانا، میں کسی نے دسنا کوئی نہیں، ایر کی کوئی ایک نیکی میں ایویں دی کراں گا کہ جڑا کسی نے بھی نہ پتا ہوئے، میں نو پتا ہوئے تے میرے رب نو پتا ہوئے۔ جو لوگی آکھتے نے کہ جس واسطے کیتی جائے نا، اگر کوئی بندہ رب واسطے نیکی کر رہا ہے تو بولو پھر دسن دی لوڑ جندے واسطے کیتی جا رہی ہے وہ تو سارا کچھ ہی جانتا ہے، سبحان اللہ، انہوں پتہ ہے میرا بندہ میرے واسطے کر رہا ہے، کہ اگر جندے واسطے کیتی جا رہی ہے انہوں تے پہلے دا علم ہے، انہوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں، تے اگر دسیا جا رہا ہے تے مانا ہے ہویا پھر ان دے واسطے کیتی جا رہی نہیں، پھر دسن واسطے کیتی جا رہی نا۔ یہ جو ہمارے اشتہارات ہیں نا، یہ جو ہماری یہ جو ہم اپنی نیکی کو پھیلاتے ہیں اور پھر اشتہار بناتے ہیں اور فیس بک پر ڈالتے ہیں، یہ معاملہ یہ نیکی کو ضائع، نیکی کا حصہ بھی ضائع۔ تسی لاکھ روپیہ مسجد نو دیتا ہے، لاکھ روپیہ صدقہ خیرات کیتا ہے، تے تسی اگر انہوں نشر کر دیتا ہے نا تے وہ لاکھ روپے دی کوئی ویلیو نہیں اللہ دے ہاں، تے اگر تسی 1 روپیہ دیتا ہے نا تے رات دی طریقی چ میں آخر رات دی طریقی چ مسجد دے گلے چ پا گئے ہو، رات دی طریقی وچ کسی دے دروازے دے سامنے راشن رکھ گئے ہو، رات دی طریقی دے وچ تسی عبادت کر لیتی ہے،
اللہ دے ہاں اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ ایک کھجور صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے اس کا عمل، اللہ اس عمل کو پالتا رہتا ہے، اس کھجور کو بڑا کرتا رہتا ہے۔ کل قیامت والے دن جب وہ بندہ رب کی عدالت کے اندر آتا ہے، اس کے اعمال کم ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں، اس نے لاکھوں روپے صدقہ اور خیرات نہیں کیا ہوتا، اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، لیکن جب اس کی نامہ اعمال کو تولا جاتا ہے، اللہ حکم فرماتا ہے لے کر کے آؤ اس کے اعمال، تو اس کے بڑے بڑے اعمال پہاڑوں جیسے اس کے نامہ اعمال میں رکھے جاتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ربا اتنا بڑا عمل تو میں نے کیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے تو نے میری رضا کے لیے چھوٹا عمل کیا، میں نے اسے تجھے راضی کرنے کے لیے بڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات یہ سمجھے ہیں کہ پہلا عمل یہ کرنا ہے، ہم نے اس بات کی ذہن بنا لینا ہے، تیاری کر لینی ہے کہ نہیں بھی یہ رمضان نہ میں نے چھپ کر کے گزارنا ہے۔ تو اگر اللہ آپ کو توفیق دے نا، یہ اعتکاف کا کیا معنی ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اعتکاف چھپ کر کے ہے، پردے لا کے کسی نے پتہ ہی نہ ہو گئے معاملہ ہے تے رب دے تے اس دے بندے دے، رو رہا ہے تے رب نو پتہ ہے تے بندے نو پتہ ہے، گناہ اس تے نہیں۔ تسی مینوں اے دسو جدوں بندے دے گناہاں دے اوتے رب نے پردے پائے نے تے کی معنی ہے بھی گناہگار میرا ہے۔ سبحان اللہ، گناہگار میرا ہے تے میں جانا، میرا بندہ جانے تے جدوں او ہے رات دی تاریکی وچ جدوں اپنے گناہاں نو بخشوان دی واری آئے تے لک کے معافی منگے، جدو نیکی کرن دی واری آئے تو سارے سامنے اعلان کرے، یہ عجیب گل ہو گئی نا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے مثال دی، مثال دے کر کے آپ نے بات کو سمجھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں انما الاعمال کالفعاء، آپ فرماتے ہیں یہ جو عمل ہے نا، عمل یہ عمل ایک برتن کی مانند ہے، جیسے ایک برتن اگر صاف ہو، اس صاف برتن کے اندر اگر آپ دودھ ڈالتے ہیں تو وہ دودھ بھی صاف رہے گا، اگر صاف برتن کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ صاف رہے گی، اگر گندے برتن کے اندر صاف چیز ڈالی جائے تو وہ چیز بھی گندی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اپنے دل کے برتن کو صاف کیجئے، اس کے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ جب دل کا برتن صاف ہو جائے گا پھر آپ تھوڑا عمل کریں گے تو اجر زیادہ ملے گا، پھر آپ عمل تھوڑا کریں گے مقبول زیادہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے کوئی بھی عمل کرنا ہے اخلاص سے نیت کے ساتھ آپ عمل کریں گے، رب کائنات آپ کے عمل کا وزن بڑھا کر کے رکھ دیں گے۔ اور آئیے یہ جملہ میرا اس بات کو بخوبی سمجھیے گا کہ جو شخص شہرت کے لیے دین کا کام کرتا ہے نا، وہ انسان کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ جو بندہ دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے نا، اس کے دل میں کبھی تقویٰ مانے ہی رب سے ڈرنے کا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کے دل میں تقویٰ نہیں پیدا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے دوسری بات جو آپ نے رمضان المبارک سے پہلے کرنی ہے، حضرات گرامی قدر، دوسرا عمل یہ ہے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کی پنجابی چاکھا، اپنے دلوں کی منجائی کرنی ہے، اپنے دلوں کا سنگ اتارنے، اپنے دلوں کی کالک اتارنی ہے، اپنے دلوں کے پانڈیاں نو صاف کرنے، اندے وچ اسی نماز، روزے، صدقات و خیرات، اس دل کو بڑا کام لینے۔ اللہ رمضان عطا کرے، رمضان آ رہے، اس رمضان دی تیاری کرنی ہے، مہمان آوے تے گھر دی صفائی کیتی جاتی ہے، رمضان آ رہا ہے تو دل کی صفائی کرنی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صفائی کس سے کرنی ہے؟ اس دل کو حسد سے صاف کیجئے، اس دل کو بغض سے پاک کیجئے، اس دل کو کینے سے پاک کیجئے، اس دل کے اندر سے یہ تمام خلاصے نکال کر کے باہر پھینکیے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، حضرت بتلائیں نا آپ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ رمضان جب آتا تو آپ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ رمضان کا استقبال صحابہ
کس انداز سے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا کرتا اس سے پہلے ہماری حالت یہ ہوتی، ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کسی کے لیے حسد اور بغض نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر دیا کرتے۔ آپ اور میں، چلو آپ کو ایک سیکنڈ اگر آپ کو دے دیا جائے تو آپ اپنی اندر کی آنکھ سے اپنے اندر کے دل کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر کیا کچھ ہے جو ہم نے رکھا نہیں ہوا۔ کتنا حسد ہے۔ میرا پرائے سگا پرائے، لیکن معاملات ہے اندے کولو گڈی ہے میرے کولو گڈی کوئی نہیں، تے میں جدوں بھی ویکھنا انہوں حسد دی نگاہ نال ویکھنا، اور اس انداز کے ساتھ یہ نگاہیں چلتی ہیں، اور نگاہیں اس انداز سے چلتی ہیں کہ اگلے کا دل چاہتا ہے اس نگاہ کا کہ بھئی اندی گڈی ٹوٹی جاوے، اندہ کار ڈیگی جاوے، اندی فیکٹری باندھی ہو جاوے۔ اتنا حسد، اتنا بغض ہم نے اپنے دلوں میں بسا کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے۔ ہم کسی کو دیکھ کر کے راضی سیانے آتے ہیں، کوئی جرا وے او کسے دے رومن دے نال روندا کوئی نہیں، ہاسدیاں دے نال تے سارے ہاس لیندے نے، رومن دے نال روندا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر یہی معاملات ہیں۔ ہم کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کے برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم نے کسی کی ترقی کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اپنے دل سے حسد نکالیے اور یہ اپنے دل میں بات بٹھا دیجیے، بھائی جو میرے حصے کا ہے وہ مجھے ملنے، اگر اسے مل رہا ہے تو اللہ نے اس کے حصے میں اتنا لکھا ہے، اس کی تقدیر میں اتنا لکھا ہے۔ بس اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اپنے دل کو حسد سے پاک کیجئے۔ ہم اپنے دل کو بغض سے پاک کریں، ہم اپنے دل کو کینے سے پاک کر لیں۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، حضور فرماتے ہیں سب سے خوبصورت مومن وہ ہے جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے خوبصورت مومن وہ ہے جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ میں نا آپ کو اپنے نبی کی ایک یار سے ملاقات کروانے لگا ہوں، نگاہیں آپ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی، 30 سال کی عمر میں نا انہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے۔ 30 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے اور 36 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صرف 6 سال اسلام کے دائرے میں رہے، صرف 6 سال۔ سوانو تے اسی پداشی مسلمان ہے نا، لیکن آپ اندازہ لگائیے صرف 6 سال مسلمان اسلام کی حالت کے اندر زندہ رہے، صرف 6 سال۔ 30 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ لیکن توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی کا یہ یار اتنے خوبصورت اعمال کیا کرتا تھا کہ جب 36 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے نا، جب وہ فوت ہوئے، جب بندہ فوت ہوتا ہے کوئی کسی کو خبر پہنچاتا ہے، کوئی کسی کو خبر پہنچاتا ہے، آج ٹیلی فون تے خبر دیتی جاتی ہے، لیکن میں سبحان اللہ جدو میرے نبی دا اے یار فوت ہویا ہے نا، اللہ نے جبریل کو پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ جبریل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، میرے آقا کو معلوم نہیں ہے کہ میرا یار دنیا سے چلا گئے۔ جبریل آ کر کے عرض کرتے آقا رب کا پیغام لے کر آئے ہو، اللہ نے پیغام بھیجا ہے آپ کے یار حضرت سعد بن معاذ کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے، ہم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اور وہ آپ کا یار اتنا پیارا ہے، اس کی روح اتنی خوبصورت ہے کہ جب اس کی روح کو قبض کیا گیا ہے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ۔ آپ فرماتے ہیں جبریل عرض کرتے ہیں آقا حضرت سعد بن عبادہ کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے، اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کے یار نے 6 سالوں میں ایسا کمال کیا، ایسی زندگی 6 سالہ گزاری ہے، اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی تربیت دیکھیے حضرات گرامی قدر، وہ میرے نبی کا یار، سبحان اللہ۔ اور اگلی گل سنو، اس دور کے اندر اگر کوئی 4 بندے جنازے سے زیادہ شامل ہو جاون نا، علماء شامل ہو جائیں، اللہ کے ولی شامل ہو جائیں، لوگ کہتے بندہ بڑی قسمت والے، تمام علماء
کوئی یار ہے جس کے جنازے میں اللہ نے 70,000 فرشتوں کو زمین پر اتار دیا تھا. اب اس کی عظمت سنیے. حضور علیہ السلام نا تشریف فرمائے، صحابہ موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں ابھی اس دروازے سے جو بندہ آئے گا نا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ بندہ جنتی ہے. سبحان. صحابہ کی آنکھیں تلاش کر رہی ہیں کہ کون ہے جو جنتی آنے والا ہے. جب دروازے سے دیکھا تو وہ حضرت سعد ابن معاذ آ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا ابھی جو اس بندہ جو اس دروازے سے آئے گا نا وہ بندہ جنتی ہے. صحابہ نے پھر دیکھا تو پھر حضرت سعد آئے. تیسرے دن پھر حضرت سعد آئے. سبحان اللہ. میرے نبی کے یاروں کے دل میں جستجو پیدا ہوئی. میرے نبی کا ایک یار اٹھا اور جا کر کے حضرت سعد کے گھر میں ڈیرا ڈال لیا. کہا میں آپ کا مہمان ہوں. مہمان کو رکھا گیا. اب حضرت سعد کے روٹین کو چیک کیا جا رہے. اس کو جنتی حضور نے کہا ہے بھلا میں دیکھو تو صحیح نہ یہ بندہ کرتا کیا ہے، یہ عمل کون سا کرتا ہے. دیکھا گیا تو وہی روٹین کے اعمال، وہی نماز، وہی معاملات. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات دیکھ کر کے وہ صحابی رسول کہنے لگے یار میں آپ کے گھر مہمان بنا تھا اور میرا مقصد یہ تھا میں ذرا چیک کروں آپ کون سا عمل کرتے ہیں. میرے آقا نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، آپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. وہ عرض کرنے لگے میرے بھائی میں آپ کو بتلاتا تو نہ، میں آپ کو بتلاتا تو نہ، کیونکہ وہ عمل خالص ہے، لیکن آپ نے اتنی محنت کی تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں وہ کوئی اور عمل نہیں ہے، بس وہ ایک عمل یہی ہے کہ لا اجد غلا لاحد من المسلمین. میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد، بغض اور کینہ کبھی رکھتا ہی نہیں. میرا دل میرے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف رہتا ہے. اتنا عمل اللہ کو اتنا مقبول ہے، اتنا پیارا لگا ہے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کا عرش پہ جھوم اٹھا ہے اور فرشتے 70,000 اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے ہیں. ہم نے اس عمل کو چھوٹا سمجھا ہوا ہے. اسی سمجھنے پر نمازاں پڑھنی تے شلوار رکھنے تو اتنے رکھنا سارا دین بس اے ہوئی ہے. سانو اپنے دل دی فکر ہی کوئی نہیں، سانو اپنے اندر کی کفیت کا پتہ ہی کوئی نہیں. حضرات گرامی کے اس دل کو صاف کرے. کہو انشاءاللہ رمضان تو پہلے اس دل کو صاف کریں گے. اگر کسی ارادہ کر لو نا کہ میں اتنے بیٹھے رب دی رضا واسطے میں اس گل دا عہد کرنا کہ جن لوگوں نے مینوں تکلیف پہنچائی ہے میں انہاں سارے نوں اج معاف کرنا. اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیں کہ رمضان سے پہلے نا میں اپنے دل تے بوجھ نہیں رکھنا. میں نا یہ مکان صاف کرنے. اگر کوئی بھرا اپنی بہن ناراض ہے نا تے جمعے تو بعد فوری اگر جا نہیں سکتا ہے تو انہوں فون ملا کے آکھے میں اج جمعہ سنیے حضور دی حدیث سنیے رمضان آمن والا ہے تے میں نا تو چلو میرے نال زیادتی کیتی ہے یا میں کیتی ہے میں آپا دو ایک دوجے نوں رب دی رضا واسطے معاف نہ کر دے. سبحان اللہ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ عمل کوئی بندہ کر لینا اللہ اس پہ بڑا راضی ہے. اللہ اس پہ بہت بڑا عمل ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ غم اس بات پر ہوتے ہیں جب دو مسلمان بھائی صلح کر لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کا چیلا دو مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی کروا کے آتا ہے نا تو اس کو شاباش دیتا ہے. رمضان سے پہلے روزہ رکھنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے دلوں کا روزہ رکھیے. اگر قیام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دلوں کا قیام کیجئے، اپنے دلوں کو کھڑا کیجئے، صاف کیجئے. اگر خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سخی بنیے، سبھی کو پہلے معاف کیجئے. مال کی سخاوت بعد میں کیجئے، پہلے سب کو معاف کر کے اپنے دلوں کو صاف کیجئے. حضرات گرامی قدر آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ انداز بتایا، طریقہ کار بتلایا. کتنے عمل ہو گئے میں؟ 2. تیسرا عمل یہ ہے کہ رمضان سے آنے سے پہلے نا اپنے پچھلے گناہوں کو رب سے معاف کروائیں اور توبہ کروائیں. یہ بھلا کیسا استقبال ہوا کہ ہم گناہوں کا بوجھ سر پر اٹھا کر کے رمضان کا استقبال کریں گے؟ بھلا
رمضان سے پہلے توبہ کیجئے، اپنے پروردگار سے توبہ کیجئے، اپنے دل سے گناہوں کی گندگی کو نکالیے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، سال ہو گیا، نبی رمضان کی ہوئے سال ہو گئے، گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو گیا، سیاہ ہو چکے۔ اب ہم اپنے اس دل کو صاف کریں، رمضان سے پہلے اس دل کو دھو لے۔ حضرات گرامی قدر توبہ کیجئے، توبہ کر کے پھر قرآن پاک کی آیت سنیے، توبہ کر کے اس رمضان کا استقبال کیجئے۔ حضرات گرامی قدر قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا، کائنات کا پروردگار کہتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کی پلاننگ کرتا ہے۔ یہ جو میرا موضوع ہے، توبہ کرن تو بعد رمضان نے استقبال کرنا ہے، توبہ کرن تو بعد وہ عمل کی طرف دوڑتا ہے، وہ عمل صالح کے لیے اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ پھر وہ اب توبہ کرتا ہے تو وہ یہ دل میں پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے پچھلے گناہ معاف کروا لیے، توبہ کر لیے، اب میں اور نیکی کروں گا، اب میں اور نیکیاں کروں گا۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان میں نے اپنے نیکیوں والا جو اکاؤنٹ ہے نا اس کو میں نے بڑھا دینا ہے، اپنے گناہوں کو میں نے معاف کروانا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے چوتھا عمل یہ ہے، رمضان سے پہلے اپنی وقت کی ترتیب لگائیے، رمضان کے اندر اپنی پلاننگ کیجئے، وقت کو مینج کرنا آپ سیکھیے۔ رمضان المبارک کی ایک گھڑی بڑی اہمیت والی اور بڑی فضیلت والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں رمضان عطا کرے ہم اس کو سو کر کے گزار دیں اور ہم اس کو ضائع کر دیں۔ ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، آپ رمضان المبارک کی پلاننگ کیجئے۔ آپ جب جاتے ہیں چھٹیوں کے لیے، آپ اگر باہر جاتے ہیں، آپ پورا اپنا ایک شیڈول بناتے ہیں، میں نے فلاں وقت یہ کرنا ہے، فلاں وقت یہ کرنا ہے، کیونکہ میرا بڑا وقت قیمتی ہے۔ بلا رمضان کی گھڑیوں سے بڑی بھی کوئی قیمتی گھڑیاں ہو سکتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں نعمتانی مغنون فیہ کثیر من الناس الصحہ والفراغ، آپ فرماتے ہیں دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو اکثر لوگ ان کو ضائع کر دیتے، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ پہلی نعمت کون سی ہے؟ الصحہ، صحت کا لوگ احتیاط نہیں کرتے اور صحت کو غنیمت نہیں جانتے ہیں۔ والفراغ، اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، وقت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں یارو، بندہ مرن والے کو کوئی بندہ پوچھے کہ مرن والا بندہ یہ آکھے گا کہ میں دنیا تو جا رہے ہوں، ان وقت کی قیمت پوچھی جاوے نا تو آکھے گا بلا جنہ میں دنیا جائے تک مال کمائے سارا ہی کوئی لے لوے تے مینوں بس چند لمحے اور دے دوے، میں ذرا اپنی بیوی بچیاں نال چند گلاں ہی کر لواں، میں ذرا اپنے ماں پیو دا چہرہ ہی ویکھ لواں۔ حضرات گرامی قدر اتنی قیمتی گھڑی ہے، میں تو کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ہمارا وقت ہے، ہمارا وقت ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور کی حدیث سنیے نا تو آقا نے کمال کر دیا، حضور علیہ السلام نے چند جملوں میں ہماری زندگی کو بیان کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کو اس کے چھن جانے سے پہلے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لو، غنیمت جان لو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شبابہ کا قبل حرمک، آپ فرماتے ہیں جوانی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، جوانی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے پہلے کہ بال سفید ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے کہ آپ سے سجدہ نہ ہو، ابھی سجدے کر لیجئے، اس سے پہلے پہلے کہ آپ سے اٹھا نہ جائے، ابھی اٹھ کر کے مسجد میں چل کر کے آئیے۔ اگر ابھی جوانی ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ ابھی جوانی ہے، میں بوڑھا ہوں گا تو توبہ کر لوں گا پھر مسجد میں آ جاؤں گا۔ میں نے ایسے ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو بیچارے ترستے ہیں کہ ہم اپنی جبین کو سجدے میں رکھ سکیں اور سجدے میں سر کو جھکا کر کے اپنے رب کی تسبیحات کو بیان کر سکے، نہیں کر سکتے ہیں، وقت گزر گیا۔ آپ لوگوں کے پاس ابھی وقت ہے، اپنی جوانی کو برے کاموں کے اندر مت لگائیے، اپنی جوانی کو صرف مال کمانے میں مت لگائیے، اپنی جوانی کو صرف عیش و عشرت کے اندر مت لگائیے، اپنی جوانی کو رب کی رضا کے لیے قربان کیجئے، اپنی جوانی کو رب کی یاد کے اندر گزاریے، اپنی جوانی اور اپنے زور کو رب کی رضا کے لیے وقف کر دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں پتا جوانی کس وقت ڈھل جائے، کس وقت بڑھاپا آ جائے، بڑھاپا آ جانے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھیے۔ حضرات گرامی قدر آپ فرماتے ہیں صحت قبل سقمک، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو صحت دی ہے تو غنیمت جانیے اس سے پہلے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ اگر آپ کے پاس ابھی ہاتھوں میں طاقت ہے، اگر ہاتھوں کے اندر زور ہے، اس سے پہلے پہلے اس زور کو قیمتی بنائیے، اس طاقت کو قیمتی بنائیے، اس سے پہلے کہ آپ چارپائی پر لیٹ جائیں اور آپ ہاسپٹل کے اندر پہنچ جائیں، آپ بیمار ہو جائیں۔ بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت کی اہمیت کو سمجھیے، اس صحت کو رب کی رضا کے لیے وقف کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں فراغ کا قبل شغلی، اپنا جو تمہارے پاس وقت ہے اس وقت کو قیمتی، اگر طاقت وقت موجود ہے اس وقت کو قیمتی جانیں گے۔ کسی وقت بھی آپ مصروف ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں، کسی وقت بھی معاملات تنگ ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ بندہ زیادہ اچھا ہے، اس کی زندگی زیادہ سکھی گزر رہی ہے کہ جو صرف چند ہزار روپے رات کو کما کر کے نا، اس کے پاس وقت موجود ہے اپنی فیملی کے لیے، اس کے پاس وقت موجود ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اس کے پاس وقت موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے پاس وقت موجود ہے کھانا کھانے کے لیے، اس کے پاس وقت موجود ہے مسکرانے کے لیے، اس کے پاس وقت موجود ہے اپنے دوستوں کا حال چال پوچھنے کے لیے۔ اے چلے پاؤ ہے ہو جی دولت نو جڑا تواڈے کول وقت ہی کوئی نہیں ہے لوکی آپ دے بندہ بڑا ہی مصروف ہے جی، میں مصروف ہی بڑا جی، میں کسی دی شادی تے نہیں آ سکتا، اور لو جی میری میٹنگ ہے میں بڑا مصروف ہاں، میں کسی دے جنازے تے نہیں جا سکتا، اور میں اتنا مصروف ہاں میں تے روٹی ٹھنڈی کر کے کھانا، اور میں تے اتنا مصروف ہاں میں نماز پڑھن واسطے کیویں جا سکدا، کار مہمان آئے نے میں انہاں نوں وقت نہیں دے سکدا، میری تو مصروفیت ہی بڑی ہے۔ ارے بھائی کہاں لگاتے ہو مصروفیت؟ مال کمانے میں اتنی بے سکونی ہے، اللہ نے اس کے وقت سے برکت ہی اٹھا لی ہے اور اس کو دنیا میں اتنا مشغول کر دیا ہے، اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے سکون نکال لی ہے، وقت کی برکت اللہ نے ختم کر دی ہے۔ دن سے لے کر رات تک کھپائی کرتا رہے، ذہن کو کھپاتا رہتا ہے اور رات کو تھک ہار کر کے آ کر سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے اور اس کے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ آنکھ دے میرے تو بغیر گزارے ہی کوئی نہیں ہونا، میرے تو بغیر معاملات چل دی کوئی نہیں، میرے تو بغیر میری دکان نہیں چلتی، میرا کاروبار نہیں چلتے۔ میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں آج تیرے پاس وقت نہیں ہے، تو کہتا ہے میرے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کل جب موت کا فیصلہ آئے گا تب تیرے بغیر ساری دنیا چلے گی، پہلے بھی چل رہی ہے بعد میں بھی چلے گی۔ اسی اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھا گیا، لو جی میرے تو بغیر معاملات نہیں چلتے۔ بھئی جب آپ نہیں تھے تو یہ دنیا کا نظام چل رہا تھا، یہ زمین تھی، یہ ساری کائنات موجود تھی، ساڑھے
ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਗਏ हैं की पता होगी यही समझते हो मन कि लो जी साढ़े तो बगैर के गुजारे कोई नहीं, मामलात ही नहीं चलते। हज़रात गिरामी कदर कोई अहमियत नहीं आपकी और मेरी, उस वक़्त को ज़ाया मत कीजिए, अपने रब की याद में लगाइए। उस वक़्त के जो वक़्त आपके पास मौजूद है, रब काबा की कसम पता ही कोई नहीं है किस वक़्त मौत का फरिश्ता आ जाए। हमें और आपको अपनी जिंदगी के आखिरी वक़्त का इल्म ही कोई नहीं है। वक़्त की बात करते हैं हम टाइम कहते हैं, हम कहते हैं मेरे को टाइम कोई नहीं है, लेकिन इतना मालूम नहीं है कि मेरे को टाइम रह कितना गया है। पता कोई नहीं है कितने साल बाकी ने, पता कोई नहीं कितने घंटे बाकी रह गए ने। हज़रात गिरामी कदर आइए दुनिया की, अगर आप, मैं ये नहीं कहता आप दुकानदारी ना कीजिए, मैं ये नहीं कहता आप माल ना कमाइए, लेकिन कम से कम अपने आप पर रहम कीजिए। आपके ऊपर आपके जिस्म का हक है, आपके ऊपर आपकी फैमिली का हक है, आपके ऊपर आपकी सेहत का हक है। आप अपने लिए वक़्त निकालिए, नमाज के लिए वक़्त निकालिए, अपने कारोबार का शेड्यूल बनाइए। खास तौर पर रमजान मुबारक में भी, रमजान से अगर असी माल घट कमा लीए ते नेकियां बहुतियां कमा लीए ते बोलो सौदा घाटे दा, कुछ बोलो सौदा घाटे दा नहीं। सुबह मैंने ऐसे भाइयों को देखा है, वो कहते हैं बोला ना मैं ना बस चंद घंटे जाना वा रमजान दे विच ते बस मैं वक़्त मस्जिद च गुजारना। रमजान दे विच ते मैं वक़्त, अल्लाह ने माल दिता है ना ते मेरी इल्तिजा है, अल्लाह ने माल दिता है, सारा कुछ छड़ के ना ओ अल्लाह दे घर जाके बैठो ना, सुबहान अल्लाह, ते रमजान दा महीना उत्थे जाके गुजारो। मेरी है कि बड़ी नीयत सी कि अल्लाह ताला रहम करम फरमाए ते मैं हज़रत सदर साहब को आख्या भी एक जुम्मे दी मैनू छुट्टी दे दियो, मैं एक जुम्मे दे विच वापस आ जाऊंगा। ते लेकिन जरा है ना उन्होंने आख्या कि काम बड़ा औखा है ते मैं ते नहीं जा सके है, ते मेरा मालदार भी कोई नहीं। लेकिन मैं इस बात, मैंने हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस जब मैंने पढ़ी है ना, आप फरमाते जो बंदा कसरत के साथ उम्रा हज करता है ना, कसरत के साथ, आप फरमाते अल्लाह उसके घर के अंदर से फकीरी को खत्म कर देता है, तो बंदा मालदार हो जाता है। और छठो दुकानदारी, मेरा मशवरा मनो ना, छठो दुकानदारियां ते लुआओ वीजे ते सुबहान अल्लाह तुर जाओ। और आपके माल की गारंटी हुजूर ने ले ली कि माल की इजाफा होएगा, घाटा कोई नहीं होएगा। हज़रात गिरामी कदर जाइए भाई, एक तरावी तुसी मुबारक मस्जिद च पढ़ो कि मजा हो रहे, एक तरावी शेख सुदैस के पीछे, इमाम हरम के पीछे पढ़ो तो मजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो हम दुआ करते, तुसी मेरे वास्ते दुआ करो कि मेरी इंतजामिया मान जाए। जुम्मे आ रहे ने 5, एक जुम्मे दी मैंने छुट्टी दे दे, तुसी तो दुआ कर सकते हो ना, तुसी तो मेरे नाल दो कि नहीं। एक जुम्मे छुट्टी मैनू मिल जाए तो मैं तुहाडे वास्ते बड़ी दुआ करूंगा। सुभान, चलो मेरे वास्ते दुआ करो, मैं तुहाडे वास्ते करना। अल्लाह हम सबको इस रमजान में बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी कदर आइए वक़्त की अहमियत को समझिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते हैं खिना का क़ब्ल फ़क़्री, आप फरमाते हैं अमीरी अगर माल दिया है ना, अल्लाह ने माल दिया है तो खर्च कीजिए, जाइए उम्रे के लिए खर्च कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। ये नहीं मालूम है, हुजूर फरमा रहे नहीं पता किस वक़्त फकीरी आ जाए, किस वक़्त फैक्ट्री बंद हो जाए, और किस वक़्त दुकान के मामला खत्म हो जाए, किस वक़्त नुकसान हो जाए, किस वक़्त लखापति बंदा जरा उस सड़क पे उतर आ जाए, पता ही कोई नहीं है। अभी अमीरी है तो रब की रज़ा के लिए खर्च कीजिए। हज़रात गिरामी कदर आपने 5वीं बात जो इरशाद फरमाई, आप फरमाते हैं वो हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत जानिए इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए। ये जो दिन गुजर रहा है ना, अपने हर दिन को आखिरी दिन गुजार करके समझ करके गुजारिए। अपने दिन के अंदर अपने रब की याद करके, अपने रब को याद करके उस दिन को गुजारिए, पता ही कोई नहीं है। आप फरमाते हैं जिंदगी मिली है अभी तो गनीमत जानिए। हज़रात गिरामी कदर आइए, फिर इस महीने की हम तरतीब लगाएं, तैयारी करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, चलो मैं आपका शेड्यूल बना देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, हज़रात गिरामी कदर सुबह सवेरे उठिए, सहरी से पहले उठिए और नमाज के लिए उठिए, तहज्जुद के लिए उठिए, रब को मनाने के लिए उठिए। और कुरान पाक में अल्लाह ने कहा ना, वो बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सुभान अल्लाह,
ابھی سال کے اندر تو ہم مشکل ہوتے ہیں نہیں اٹھ سکتے، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، لیکن رمضان میں تو اٹھ سکتے ہیں نا۔ آپ نے جہاں 4 بجے اٹھنا ہے 3:30 بجے اٹھے، آدھا گھنٹہ تہجد کے لیے نکالیں، کمرے کے اندر الگ سے آپ ایک مصلی جہاں نماز بنائے، اس کو مسجد کی جگہ بنائیں، وہاں پر عبادت کیجئے، صرف آپ ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے آنسو بہائیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کائنات کے اندر جتنی مزے کی چیزیں ہیں اتنا لطف کسی چیز میں نہیں ہے جتنا لطف رات کی تاریکی میں رب کو منانے میں آتا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کے خود کہتا ہے میرے بندے آنکھ نہ کی آنکھ نے، آنکھ نہ کی مانگنے، مانگنا کی مانگنے، اور دس نہ کی آنکھ نے، میں پورا کرنے واسطے تیار ہوں۔ حضرات گرامی قدر پھر سحری کیجئے، سحری اگر آپ کو بھوک نہ بھی ہو، آپ نے فرمایا اللہ نے سحری میں برکت رکھ دی ہے، چاہے ایک پانی کا گھونٹ لیجئے ضرور سحری کیجئے، چاہے ایک کھجور لیجئے ضرور سحری کیجئے۔ سحری کے بعد نماز با جماعت ادا کیجئے، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیجئے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا بندہ سحری کر کے اور چیکا حجی 2 نفل 2 فرض پڑھ کے جو سومن کی تیاری، سبحان اللہ، ایک کیویں دا روزہ ہے، اے روزے دی کیڑی تیاری ہو رہی بھی، اے روزے دا کیڑا آغاز ہو رہی ہے، جی کاری نماز ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے بھی فوری نہیں جانا ہے، نماز کے ساتھ جماعت پڑھ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے اسی مصلی پر بیٹھے رہے، اسی جگہ پر بیٹھے رہے۔ اگر آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر کے رب کا ذکر کریں گے، کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام، آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ جو جو حضور نے دعائیں سکھلائی ہیں پڑھیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ تسبیحات پڑھ لیتا ہے ہوتا کیا ہے؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں اللہ پھر بھی معاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ گناہوں کو معاف کروا کے کہا جاؤ۔ حضرات گرامی قدر بیٹھیے، اپنے مصلی پر بیٹھیے، اگلی حدیث آپ سنیے اور آپ محبت سے خوش ہو کر کے بولیے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مصلی پہ بیٹھ کر کے نمازی اللہ کا ذکر کرتا ہے، والملائکہ یصلون علی احدہم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، یقول الملائکہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحم اللہم تب علیہ۔ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان کے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا بھر جاتا ہے، اتنی تعداد کے اندر آسمان کے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور تلاش کرتے پھرتے ہیں کہاں پر رب کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کون بندہ رب کا جو رب کا ذکر کر رہا ہے، وہ بندے آ جاتے ہیں۔ آپ اپنے مصلی پر بیٹھے ہوں گے، وہ فرشتے آ جائیں گے، آپ کے پاس آ جائیں گے، اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ جائیں گے اور وہ آپ کے لیے اربوں خربوں وہ آپ کے لیے 3 دعائیں کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں 3 دعائیں۔ پہلی دعا کریں گے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس گناہگار بندے کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دے۔ اللہم ارحم، اے اللہ اپنے اس بندے پر رحم و کرم والا معاملہ فرما دے۔ اللہم تب علیہ، اے اللہ اپنے اس گناہگار بندے کی توبہ کو قبول فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رمضان کی تیاری ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ اپنے رمضان کی تیاری کریں۔ حضرات گرامی قدر آئیے 5واں عمل آپ نے کون سا کرنا ہے؟ آپ علیہ اور دعا فرشتے کلو تک کرتے رہتے ہیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جدوں تک پلا آپ فرماتے ہیں جدوں تک وہ بندہ مصلی تے بیٹھا رہتا ہے نا فرشتے ان دے واسطے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جدوں تک وہ کسی بندے نوں تکلیف نہیں دیندا، کوئی لغو غل نہیں کردا، مسجد چ بیٹھے جدوں تک اللہ دا ذکر کر رہے ہیں
وہ ذکر کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے واسطے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پانچواں عمل یہ ہے آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کیجئے. رمضان کے مہینے میں زبان کی حفاظت کے ساتھ کام لیجئے. آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به ولا حاجت للہ ان یدع طعامہ وشرابہ. آپ فرماتے ہیں جو بندہ گالی دینے سے باز نہیں آتا, جو بندہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے باز نہیں آتا, اس کی اللہ کو اس کوئی حاجت نہیں ہے, اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرات گرامی کی طرف اپنی زبان کو تالا لگا لے. روزہ پیٹ کا بھی رکھنا ہے اور روزہ زبان کا بھی رکھنا ہے. کہو انشاءاللہ کسی کو برا نہیں آکھنا, کسی کو مندہ نہیں آکھنا, کسی کے اوپر سختی نہیں کرنی ہے, کسی کو گالی گلوچ. آپ نے تو یہاں تک آپ نے فرمایا لا تسبوا الشیطان, یہ بھی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شیطان کو بھی گالی دے. بھلا شیطان تو بھی برا کوئی اور ہو سکتا ہے, آپ نے شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے. کوئی اگر آپ کو گالی دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا بڑا غصہ ہے تو سیدھے چپیڑ مار کے دند باہر کر دے ہوئے ہیں. روزے دے وچ بھی تسی تے بڑے جلالی بندے ہو تے تسی پھر کی کرو گے؟ حضور نے بھی مسئلہ بتایا. آپ نے فرمایا جب تمہیں کو برا بلا کہے نا تو آگے سے اسے گالی نہیں دینی بلکہ کہنا انی صائم, میں تے روزے دار, میں تے کوئی روزہ رکھیا ہے رب دی رضا واسطے, او میں تے برا بلا کہہ کے اپنا روزہ خراب کرنا نہیں. انی صائم, میں تو روزے دار ہوں. حضرات گرامی قدر آئیے. چھٹا مسئلہ یہ ہے آپ نے رمضان کی جو جتنی عبادات کرنی ہے خوشی سے کرنی ہے. خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجئے, خوشی کے ساتھ شہری کا اہتمام, خوشی کے ساتھ قیام کیجئے, خوشی کے ساتھ مسجد میں آئیے, خوشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجئے. اور آٹھواں مسئلہ یہ ہے, ساتواں مسئلہ ہے رب کے قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے. آٹھواں مسئلہ یہ ہے آپ نے فرمایا ثلاثۃ دعوات, تین بندوں کی, تین بندے ایسے جن کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا. آپ نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, اور آپ نے فرمایا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرنا. تو جو روزہ رکھ لیتے ہیں پھر کی کرنی ہے, بولو دعا کرنی ہے. کی کرنی ہے بھائی, اپنے واسطے دعا کرنی ہے, ملک پاکستان واسطے دعا کرنی ہے, اپنے پیاریاں واسطے دعا کرنی ہے, جڑے چلے گئے انہاں واسطے دعا کرنی ہے. بس دعا ہی کرنی ہے. روزے صرف یہ نہیں افطاری کے وقت بلکہ نہیں چلتے پھرتے آپ دعائیں کریں. اور نواں مسئلہ یہ ہے آپ روزوں کو افطار کروائیے, افطاری کروائیے اپنے مسلمان بھائیوں کی. جس بندے کی آپ افطاری کروائیں گے اتنا ہی آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. اور 10واں مسئلہ یہ ہے آپ سخاوت کیجئے, اپنے خزانوں کے منہ کھول کر کے رکھ دیجئے. غریبوں, یتیموں, مسکینوں, ضعیفوں کے لیے آپ کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہوں. ٹوٹے محلے دے وچ کم از کم کوئی بندہ بغیر روٹی کھائے روزہ نہ رکھے. کتنی 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 رحم و کرم والا وہ برکت نہ اٹھ جائے اس محلے سے کہ جس کا پڑوسی بھوکا اور وہ روزہ رکھنے کے لیے اس کے پاس موجود نہیں ہے کھانا, اور یہ خود جو ہے وہ اتنی قیمتی اشیاء کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کر رہا ہے. اپنا روزہ کاٹ کر لو, اپنے دسترخوان کو کاٹ کر لو, کسی غریب کو لقمہ کھلائیے. اور حضرات گرامی کا 10واں مسئلہ یہ ہے آپ زکوٰۃ کو ادا کریں. زکوٰۃ ہمارے بھائی جو ہے وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں, اور رمضان میں ادا کریں یہ بھی بہت بہتر ہے کیونکہ رمضان میں ڈبل ثواب ملتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا. اور جس بھائی کے پاس 7.5 تولہ سونے کے برابر مال موجود ہے اور اس کو 1 سال ہو چکا ہے, جب 1 سال ہو گیا تو 2.5% زکوٰۃ اس پر فرض ہے, وہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گا. معزز سامعین, اب مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ جب سال ہو جائے تو زکوٰۃ تو تب فرض ہو گئی, تو تب رمضان کے کچھ بھائی جو ہے رمضان کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ بھی بات سمجھ لیجئے جب فرض ہو گئی ہے تو آپ جب ضرورت مند آ گیا تو اس کو ادا کریں. آپ کیا کرتے ہیں, ہم اس زکوٰۃ کے مال کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع رکھتے ہیں. 4 مہینے پہلے جو زکوٰۃ کا وقت آ گیا تے اسی آکھے بھی رمضان چ دواں گے تو 4 مہینے وہ پیسے تواڈے اکاؤنٹ چ پے رہنے, تے اکاؤنٹ چ پے رہنے تے تسی زکوٰۃ دے پیسے استعمال کیتے نے. اگر آپ رمضان میں خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ یہ کریں
کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے سال سے پہلے اپنی زکوٰۃ کے پیسے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا معنی ہے کہ ہجے سال پورا نہیں ہویا تے تسی پہلے اپنا حساب و کتاب دے وچوں خرچ کر سکتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں آقا ابھی میری زکوٰۃ کا مہینہ آیا کوئی نہیں ہے، لیکن ضرورت مند آ گیا میرے دروازے پر، میں کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں اس کو اس میں سے حصہ دے دو، جب آپ زکوٰۃ نکالو تو پھر اس حساب کے اندر اس کو ایڈ کر لو۔ مانا ہے کہ تسی زکوٰۃ کے پیسے جمع نہیں کرنے، اپنے پیسے جو پہلے تسی ایڈوانس ادا کر لو۔ اگر کسی کی زکوٰۃ ہے 3 مہینے بعد پوری ہوتی ہے تو اس زکوٰۃ کے اندر سے آپ رمضان میں آپ جو ہے وہ اس زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ 3 مہینے بعد آپ کا سال مکمل ہو تو آپ اس میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کو لیٹ کرنا درست نہیں ہے، آپ اس کو پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو رمضان کی بہاریں اسی انداز کے ساتھ اپنے جھولیوں میں پرونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔